لیکچرز دینے کا سر بڑا فائدہ ہوتا بھی ہے، ہوتا ہوگا، بات چیت کا، جذبات کے ساتھ بات کرنے کا، لیکن ایک بالکل ایک علیحدہ سے ایک اپروچ ہے کہ جس میں کہانیوں کے ذریعے یا بالواسطہ تجربات کے ذریعے کسی دوسرے انسان کی ذہن سازی کرنا اور اس کے پیراڈائمس کو چینج کرنا. کیا یہ اس سے زیادہ مؤثر ہے کہ لیکچر دیا جائے؟ دیکھیں، آج کی دنیا میں کہانیوں کی بہت اہمیت ہے. پہلے کہانیاں عام طور پر افسانے، فلمیں اور اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہوتی تھی، انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی. لیکن آج یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لی گئی ہے کہ جو کہانیاں ہیں یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کہانی ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی خامد گھر آیا اور آ کے تو ابھی بیٹھا بھی نہیں کہ بیوی نے کہا کہ مجھے آپ میکے لے جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، پریشان ہوں، بستر پہ گر جاتا ہے. بیوی غائب ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں چائے کا ایک کپ پیش کرتی ہے. وہ پی کے کہتا ہے بیگم تم تیار نہیں ہوئی، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہیں میکے لے کے چلنے کے لیے. تو اب یہ ایک کہانی ہے. جی جی. اچھا، اب اس کہانی میں ایک آپ نے مسئلہ دکھایا، ایک اس کا سلوشن دکھایا، پھر اس سلوشن کو عملی طور پر کارآمد ہوتے ہوئے دکھایا. اور یہ پتی کا ایڈ ہے. اور یہ چائے کی پتی کا ایڈ ہے. اس طرح کے اور بہت سے ایڈز ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. آج کل ایک ایڈ چلنا شروع ہوا ہے کہ جس میں ایک خاوند جو ہے ایک خاص فریج گھر میں لا کے رکھتا ہے ٹھیک. اور اس طرح کا کچھ اور سامان بھی رکھتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو سرپرائز کرنا چاہتا ہے، اور وہ ابھی تازہ اپنے ماں باپ سے الگ ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے. اور دوسری طرف پھر وہ سین دکھاتے ہیں کہ اس لڑکے کی والدہ اور والد بھی اپنے گھر میں کچھ مگن ہیں، اور والد جو ہے گھر میں ویسی ہی فریج لا کے رکھتا ہے، ویسے ہی انتظامات کرتا ہے، لیکن ان کی بیگم صاحبہ کا موڈ بڑا خراب ہے. تو آخر میں بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے لا رہے ہو نا کہ تمہارا بیٹا جو علیحدہ تم نے کر دیا ہے، دور رہنے کے لیے اجازت دے دی ہے، تو مجھے یہ رشوت دے رہے ہو نا تم. تو خامد کہتا ہے کہ بیگم زمانہ بدل گیا ہے، آج کل بچے دور رہیں تو وہ زیادہ محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک نیگیٹو میسج تھا جو کہ انہوں نے دیا. دور رہنے سے جو ہے ایسی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا. دور رہنے سے آپ نباہ کچھ بہتر کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ وائٹل بیہیویئر ہرگز نہیں ہے. یعنی رشتے میں تکلیف بلکہ زیادہ آتی ہے دور رہنے سے. آپ کا رشتہ جو ہے وہ تکلیف میں زیادہ جاتا ہے. اگر وہ کسی تکلیف کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو زیادہ مسائل ہوئیں گے، جتنا منہ دور لگیں گے رہیں تو گے. لڑائی ہوگی. تو اس سے وہ بالکل انفلوئنس کی دنیا میں، اثر اندازی کی دنیا میں یہ بات بہت اچھی طرح پہچانی جاتی ہے کہ قربتیں اور فاصلے جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. دفاتر میں کس کا آفس کس کے قریب ہوگا، کس جگہ کون بیٹھے گا، اکاؤنٹنٹ کہاں بیٹھے گا، ویٹنگ روم کہاں ہوگا، پروفیشنل کہاں بیٹھے گا، تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور جو قربت ہے اس سے رشتوں میں تقویت آتی ہے، اور جو فاصلے ہوتے ہیں وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی طرح ہوتے ہیں. تو کہانیوں کو منفی اور مثبت دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے. آپ ڈراموں میں کہانیاں دیکھتے ہیں، فلموں میں کہانیاں دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ولن ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ سچ مچ زندگی میں کوئی بہت برا انسان ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بالی ووڈ کا ایکٹر شکتی کپور ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ نیگیٹو ہے سب کے. نیگیٹو ہے نا. اچھا، جو ہیرو ہوتا ہے، شاہ رخ ہوتا ہے، وہ بہت نیک انسان ہوتا ہے. جی. تو جو انسان کا ذہن ہے وہ انڈائریکٹلی کہانیوں سے متاثر ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا دنیا میں فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے. امریکہ میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. تنزانیہ کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ سبیڈو نام کے ایک سائنسدان نے کسی ڈرامہ رائٹر کے ساتھ مل کے ٹیلی ویژن پر ایک کیمپین چلائی خواندگی کے حوالے سے، پڑھنے لکھنے کے حوالے سے، اور اس میں دکھایا کہ کوئی لٹریچر ہے جس کو لوگ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں سارے شہر سے، اور وہ لٹریچر انہوں نے خوشی خوشی لیا ہے اور وہ خواندگی کی طرف چل پڑے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک دن 2.5 لاکھ لوگ ایک شہر میں
وہ لٹریچر کی تلاش میں نکلے تھے، حالانکہ وہ محض ایک ڈرامے کا سین تھا جس میں لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور ڈرامے میں انہوں نے دکھایا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ ٹرک ڈرائیور ہے اور کبھی کبھی گھر آتا ہے تو اس کے بعد وہ بیوی کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی کرتا ہے اور بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو ایک دن وہ کریکٹر جو ہے وہ وہاں کے لبرٹی مارکیٹ میں گھوم رہا تھا تو خواتین نے اس کو ٹماٹر مارے۔ تو آپ سمجھے کہ کہانیاں کتنی زبردست ہوتی ہیں۔ تو کہانی کیچ کرنے میں، کسی آڈینس کی توجہ حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو جب کہانیاں کوئی ایسا بندہ بیان کرتا ہے جو اس کی اپنی کہانی پر مبنی چیز ہوتی ہے یا ہڈ بیتی ہوتی ہے، تو اس کا دوسروں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہر ہفتے ان نوجوانوں کو، لڑکیوں اور لڑکوں کو میڈلز دیے جاتے ہیں جو اپنی ریکوری کا 1 سال 2 سال یا 5 سال یا 10 سال مکمل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی زندگی کی جب باتیں کرتے ہیں تو سب بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور بڑی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اور ہمارے آڈینس میں جو ہمارے موجودہ پیشنٹس ہیں وہ یہ دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ جو سٹیج پہ کھڑا لڑکا باتیں کر رہا ہے تو میں تو اس سے بڑھ کے ہی ہوں، تو جو یہ کر سکتا ہے تو وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اپنے ہمسایوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں ہجرت کر کے دبئی، سعودیہ یا امریکہ جانا چاہیے، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمسائیگی میں کوئی فیملی وہاں شفٹ ہوئی ہے تو ان کا مقام اونچا ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں یہ غلط طور پر مشہور ہے کہ زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ، تو یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت منفی ہے۔ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر میں کبھی کبھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ زمین سے فضا میں ہزاروں فٹ اوپر جا کے تو کبھی آپ دنیا کے گولے پہ نظر ڈالیں تو وہاں جو ایک بہت درخشاں ستارہ نظر آئے گا، جو چمکتا ہوا ملک نظر آئے گا، وہ پاکستان ہوگا۔ تو لیکن لوگ جاتے ہیں باہر ایک دوسرے کو دیکھ کے، ایک دوسرے کو اکساتے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے جب وہ واپس وزٹ کرنے آتا ہے تو اس کے رشتہ داروں میں اس کا پروٹوکول کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ اچھا جو باہر سے جو لوگ ہو کے آتے ہیں پاکستان وزٹ کرتے ہیں تو ان کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے، جو کہ انٹرنیٹ سے آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں، کہ پاکستان کے جو لوگ امریکہ جاتے ہیں یا برطانیہ یا آسٹریلیا یا سعودیہ یا کسی بھی ملک میں فار دیٹ میٹر، کیا وہ وہاں خوش ہیں؟ تو آپ کو ایسی ریسرچز مل جائیں گی، ایسی رپورٹس مل جائیں گی، آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ لوگ وہاں بہت تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنے ملک کی دوری، اپنے رشتہ داروں کی دوری بڑی کھلتی ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ جب نئے کلچر میں ڈلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ان کو آڈ جاب کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک پاسپورٹ کا جو الیور ہے وہ ان کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ وہ کئی کئی سال زندگی کے تکلیفوں میں گزار دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کا عموماً دوسرا حصہ ہے جس میں کہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، جبکہ انہیں ایک گریسفل زندگی آگے گزارنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ پردیسوں میں خاک چھانتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے آپ کو دیسی کہتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی ولایتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔